بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے ہم سن رہے تھے، انشاءاللہ مزید سنتے ہیں کہ کس طرح، جیسا کہ ہم ابلیس کے بارے میں بھی سن رہے تھے کہ کس طرح اس نے تکبر کیا اور تکبر کی وجہ سے وہ مردود ہوا۔ تو یہاں ایک سوال یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو انہوں نے سجدہ کر دیا، لیکن ابلیس تو فرشتہ نہیں تھا، پھر اس سے سجدہ نہ کرنے پر مردود کیوں کر دیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سجدے کا حکم صرف فرشتوں کو ہی نہیں بلکہ ابلیس کو بھی تھا، جیسا کہ اوپر آیت میں صراحت گزر چکی ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنا میں ابلیس نے کئی گناہوں کا ارتکاب کیا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم سے انکار کیا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی توہین کی کہ انہیں اپنے سے کم تر قرار دیا۔ نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں تکبر کیا۔ نمبر 5، حضرت آدم علیہ السلام کے فضل و شرف پر حسد کیا۔ نمبر 6، مقربین و صالحین یعنی فرشتوں کی جماعت سے جدا راستہ اختیار کیا۔ ان گناہوں کا انجام یہ ہوا کہ ابلیس کی ہزاروں برس کی عبادت و ریاضت برباد ہو گئی، فرشتوں کا استاد ہونے کی عظمت چھن گئی، اسے بارگاہ الہی سے مردود اور ذلیل و رسوا کر کے نکال دیا گیا، اور پھر توبہ و رجوع کی بجائے مقابلہ کرنے اور سرکشی پر اتر آنے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا گیا۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس کا یہ انجام بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ اعراف میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو یہاں سے اتر جا، بس تیرے لیے جائز نہیں کہ تو اس مقام میں تکبر کرے، نکل جا، بے شک تو ذلت والوں میں سے ہے۔ سورہ حجر میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، تو جنت سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے، اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ سورہ صاد میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، تو جنت سے نکل جا کہ بے شک تو دھتکارا ہوا ہے، اور بے شک قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ اپنے مردود اور لعنتی ہونے کے بارے میں سن کر ابلیس نے بارگاہ الہی میں قیامت قائم ہونے تک مہلت کا مطالبہ کر دیا۔ اس کا یہ مطالبہ قرآن مجید میں ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ اعراف میں موجود ہے، انظرنی الی یوم یبعثون، اور مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے۔ سورہ حجر میں ہے کہ ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ اٹھائے جائیں۔ یہی بات پارہ 23 سورہ صاد کی آیت نمبر 79 میں بھی مذکور ہے۔ مہلت کے مطالبے کے ساتھ ابلیس نے اپنے مکر و عزم کا اظہار بھی کر دیا، اور کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے رب، اگر تو نے قیامت تک مجھے مہلت دی تو میں ضرور اپنی ذلت و رسوائی کا انتقام لوں گا، اور اس کی تمام اولاد کو گمراہی کی چکی میں پیس کر رکھ دوں گا جسے تو نے میرے اوپر معزز بنایا ہے۔ البتہ کچھ لوگ میرے مکر و فریب اور گمراہی کے بچھائے ہوئے جال سے محفوظ رہیں گے۔ قرآن کریم میں ابلیس کا یہ عزم ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا گیا، أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، بھلا دیکھ تو جسے تو نے میرے اوپر معزز بنایا، اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دی تو ضرور میں تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ اس کی اولاد کو پیس ڈالوں گا۔ ابلیس کے انتقام کے عزم اور اعلان پر اسے جواب دیا گیا، نکل یہاں سے، تو وسوسے ڈال کر اور معصیت کی طرف بلا کر جسے راہ ہدایت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا دے، اپنے مکر و فریب کے تمام جال استعمال کر لے، اور اپنے سواروں پیادوں کے سارے لشکر لے کر انسانوں پر چڑھائی کر دے، تو لوگوں کے مالوں میں اور ان کی اولاد میں ان کا شریک ہو جا، اور ان سے طرح طرح کے وعدے کرتا رہے۔ الغرض لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تم سے جو ہو سکتا ہے کر لے، لیکن یاد رکھ جو میرے خاص بندے ہیں
ان پر تیرا کوئی داؤ چلنے والا نہیں، وہ تیرے وسوسوں اور فریب کاریوں سے بچ کر گمراہی سے محفوظ رہیں گے۔ یہ جواب قرآن مجید میں ان الفاظ کے ساتھ دیا گیا ہے، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزر من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجيلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ اللہ نے فرمایا چلا جا، تو ان میں جو تیری پیروی کرے گا، تو بے شک جہنم تم سب کی بھرپور سزا ہے، اور تو اپنی آواز کے ذریعے جسے پھسلا سکتا ہے پھسلا دے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کے ذریعے چڑھائی کر دے، اور مالوں اور اولاد میں تو ان کا شریک ہو جا، اور ان سے وعدے کرتا رہ، اور شیطان ان سے دھوکے ہی کے وعدے کرتا ہے، بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ قابو نہیں۔ ابلیس کا پھسلانا، وسوسے ڈالنا، معصیت کی طرف بلانا ہے۔ سواروں اور پیادوں کے ذریعے چڑھائی سے مراد یہ ہے کہ اپنے مکر و فریب کے جال اور اپنے تمام لشکر ان کے خلاف استعمال کر لے۔ مال و اولاد میں شریک ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو گناہ مال یا اولاد کے متعلق ہو، ابلیس اس میں شریک ہے، مثلا سود اور مال حاصل کرنے کے دوسرے حرام طریقے، اور یوں ہی فسق و ممنوعات میں خرچ کرنا، نیز زکوٰۃ نہ دینا، یہ وہ مالی امور ہیں جن میں شیطان کی شرکت ہے، جبکہ زنا اور ناجائز طریقے سے اولاد حاصل کرنا، یہ اولاد میں شیطان کی شرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا مطالبہ منظور کرتے ہوئے اسے مہلت دی، البتہ اس مدت کے تقاضے کے مطابق قیامت کے دن تک کی بجائے پہلی بار سور میں پھونک مارنے جانے تک رکھی۔ چنانچہ سورہ اعراف میں ہے کہ قال انک من المنظرین، اللہ نے فرمایا تجھے مہلت ہے۔ سورہ حجر میں اللہ نے فرمایا فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، بس بے شک تو ان میں سے ہے جن کو معین وقت کے دن تک مہلت دی گئی ہے۔ اور یہی بات پارہ 23 سورہ صاد کی آیت نمبر 80-81 میں بھی مذکور ہے، اور یہاں معین وقت سے مراد پہلے نفخہ کا وقت ہے، یعنی پہلی مرتبہ جو سور پھونکا جائے گا اس کے ساتھ ہی ابلیس بھی موت کا شکار ہو جائے گا۔ مہلت مل جانے پر ابلیس ملعون نے اپنے مزید عزائم کا اظہار کیا۔ نمبر 1، میں ضرور تیرے بندوں سے مقررہ حصہ لے کر انہیں اپنا اطاعت گزار بناؤں گا۔ نمبر 2، لوگوں کو کبھی طویل عمر کی، کبھی لذات دنیا کی، کبھی خواہشات باطلہ وغیرہ کی امیدیں دلاؤں گا۔ نمبر 3، انہیں حکم دوں گا تو یہ ضرور چوپایوں کے کان چیریں گے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے۔ نمبر 5، میں راہ ہدایت پر لوگوں کی طاق میں بیٹھ جاؤں گا اور ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں جہتوں سے حملہ آور ہو کر انہیں دنیا و آخرت سے متعلق وسوسے ڈالوں گا۔ دین کے معاملے میں شکوت اور شبہات کا شکار اور گناہوں کی طرف رغبت کرواؤں گا، اور بہت سے لوگ تیرے شکر گزار بندے نہ رہیں گے۔ نمبر 6، لوگوں کے سامنے تیری نافرمانی کو خوبصورت اور خوشنما بنا کر پیش کر دوں گا۔ نمبر 7، تمام لوگوں کو گمراہ کروں گا، البتہ تیرے خاص اور چنے ہوئے بندے میرے قابو میں نہیں آ سکیں گے۔ چنانچہ سورہ نساء میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اور اس نے کہا میں ضرور تیرے بندوں سے مقررہ حصہ لوں گا، اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، اور انہیں امیدیں دلاؤں گا، اور انہیں حکم دوں گا تو یہ ضرور جانوروں کے کان چیریں گے، اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے۔ سورہ اعراف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، شیطان نے کہا مجھے اس کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر لوگوں کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور میں ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ سورہ حجر میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اس نے کہا اے رب میرے، مجھے اس بات کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور زمین میں لوگوں کے لیے نافرمانی
خوشنما بنا دوں گا، اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے ان کے جو ان میں سے تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ سورہ سواد میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس نے کہا تیری عزت کی قسم ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 39 میں ابلیس نے گمراہ کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی۔ اس میں یا تو شیطان نے خود کو مجبور محض مان کر یہ بات کی جو یقیناً اس کی جہالت تھی کہ اپنے اختیار کی نفی کیسے کر سکتا تھا، جبکہ خود اسے معلوم تھا کہ اس نے جو کچھ کیا اپنی مرضی سے کیا ہے، یا پھر شیطان نے گمراہ کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بے ادبی و گستاخی کے طور پر کی، اور یہ مفہوم بھی بعید نہیں کیونکہ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے سے کمتر قرار دے کر نبی کا گستاخ تو ہو ہی چکا تھا، تو اب اللہ تعالیٰ کا بھی گستاخ بن گیا، کیونکہ نبی کا گستاخ بالآخر اللہ تعالیٰ کا بھی کھلم کھلا گستاخ بن جاتا ہے۔ ابلیس نے جب اپنے عزائم کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جواب بھی دیا، چنانچہ سورہ اعراف میں ہے قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمْ تَبِعْكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ تو یہاں سے ذلیل و مردود ہو کر یہاں سے نکل جا، بے شک ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو میں ضرور تم سب سے جہنم بھر دوں گا۔ سورہ حجر میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ۔ اللہ نے فرمایا یہ میری طرف آنے والا سیدھا راستہ ہے، بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں سوائے ان گمراہوں کے جو تیرے پیچھے چلے، اور بے شک جہنم ان سب کا وعدہ ہے، اس کے 7 دروازے ہوں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک ایک حصہ تقسیم کیا ہوا ہے۔ سورہ سواد میں ہے قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اللہ نے فرمایا تو حق میری طرف سے ہی ہوتا ہے اور میں حق ہی فرماتا ہوں، بے شک میں ضرور جہنم بھر دوں گا تجھ سے اور ان سب سے جو تیری پیروی کرنے والے ہیں۔ یہاں کچھ باتیں قابل غور ہیں کہ فرشتوں نے جو سجدہ کیا اس سے متعلق بعض علماء فرماتے ہیں یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے اعزاز کے لیے منہ ان کی طرف تھا، جیسے کعبے کو منہ کرنے میں یہ حکمت موجود ہے کہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے اور منہ کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہ سجدہ تعظیم و تکریم کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو ہی تھا، اور یہ سجدہ باقاعدہ پیشانی زمین پر رکھنے کی صورت میں تھا، تعظیم کے طور پر صرف سر جھکانا نہ تھا، اگرچہ بعض علماء نے صرف سر جھکانا ہی یہاں مراد لیا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ نے اس سجدے سے متعلق بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ در حقیقت اس نور کی تعظیم کے لیے تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک پیشانی میں چمک رہا تھا، اور وہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا۔ اسی طرح امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا تھا۔ بنیادی طور پر سجدے کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 عبادت کا سجدہ، نمبر 2 تعظیم کا سجدہ۔ عبادت کا سجدہ کسی کو معبود سمجھ کر کیا جاتا ہے، اور تعظیم کا سجدہ وہ ہوتا ہے جس سے سجدہ کیے جانے کی تعظیم مقصود ہو۔ سجدہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا، اور نہ کسی شریعت میں کبھی جائز ہوا، اور تعظیمی سجدہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں منسوخ کر دیا گیا، اب سجدہ تعظیمی بھی کرنا حرام ہے۔ کائنات میں سب سے پہلے نبی کی تعظیم فرشتوں نے کی، بارگاہ الہی سے مزید قرب سے سرفراز ہوئے، جبکہ سب سے پہلے نبی کی تعظیم سے انکار اور ان کی گستاخی کا ارتکاب
کرنے والا کوئی اور نہیں ابلیس تھا، جس کی سزا میں تمام تر علم و عبادت اور مقام و مرتبے کے باوجود مردود و ملعون ہوا اور روز قیامت ہمیشہ کے لیے عذاب جہنم کا حقدار ٹھہرا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کی تعظیم کرنا فرشتوں کا مبارک عمل ہے، جس پر عمل کرنے والا فرشتوں کی سیرت پر عمل پیرا ہے، جبکہ نبی کی بے ادبی، گستاخی اور توہین کرنا ابلیس کا کام ہے، اور گستاخ و بے ادب لوگ شیطان کے پیروکار ہیں۔ یہ مسئلہ ہمیشہ ذہن نشین رکھیے کہ نبی کی تعظیم توقیر فرض ہے، اور ان کی ادنا توہین گستاخی اور انہیں جھٹلانا کفر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبیوں ولیوں کا با ادب رکھے، اور بے ادبی سے اور بے ادبوں کی صحبت و شر سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس نے اپنے عزائم واضح کر دیے تھے، تو ظاہراً مصلیحت کا تقاضا یہ تھا کہ اسے فنا کر کے لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ ہی ختم کر دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ابلیس کو فنا کر کے گمراہی کا ذریعہ ختم کر دیتا، اور تمام انسان مومن ہوتے اور نیک اعمال ہی کرتے، لیکن انسانوں کی پیدائش سے مقصود تو یہ تھا کہ بندوں کو خیر و شر اور نیکی اور بدی کی صلاحیت و اختیار دے کر انہیں آزمایا جائے۔ تو اگر شیطان ہی کا خاتمہ کر دیا جاتا تو یہ آزمائش ہی ختم ہو جاتی۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو فنا کرنے کے بجائے اسے مہلت اور اختیار دیا۔ ارشاد رب تعالیٰ ہے، اور شیطان کا ان پر کچھ قابو نہ تھا مگر اس لیے کہ ہم دکھا دیں کہ کون آخرت پر ایمان لاتا اور کون اس کے بارے میں شک میں ہے، اور تیرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ چنانچہ پھر خیر و شر کی اس آزمائش کا پورا نظام یوں وجود میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کی طرف بلانے کے لیے انبیاء و مرسلین علیہ السلام کو بھیجا، نیز ان کے نائبین اولیاء اور علماء کو پیدا فرمایا، اور برائی کی طرف راغب کرنے کے لیے ابلیس کو مہلت و اختیار دیا اور اس کی ذریت کو پیدا فرمایا، اور خود انسان میں بھی دو قوتیں رکھ دی۔ ایک قوت اسے کفر و گمراہی اور برائی کی طرف راغب کرتی ہے، اور دوسری اسے ایمان اور نیکی کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ نیز انسان کو عقل عطا کی اور یہ اختیار دے دیا کہ وہ ایمان و کفر اور نیکی اور برائی کی ترغیبات میں سے کسی ایک کو اختیار کر لے۔ تو جو ایمان اور نیکی اختیار کرے گا وہ کامیابی سے سرفراز ہوگا، اور کفر و برائی اختیار کرنے والا ناکامی سے دوچار ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جان کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا، پھر اس کی نافرمانی اور اس کی پرہیزگاری کی سمجھ اس کے دل میں ڈالی۔ بے شک جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور بے شک جس نے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ عزائم کا اظہار کے باوجود ابلیس کو مہلت و اختیار دینا، اسے فنا نہ کرنا انسان کے امتحان اور اس کی آزمائش کے لیے ہے۔ غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ یہاں ہمیں اپنی ذات اور اعمال پر غور کرنا چاہیے کہ اپنے ایمان و عمل کے اعتبار سے اس آزمائش میں ہم کامیاب ثابت ہو رہے ہیں، یا شیطان کے بہکاوے اور نفس کی اشارتوں کا شکار ہو کر ناکامی کے گڑھے میں گر رہے ہیں۔ صحیح عقیدہ ایمان کے ساتھ فرائض و واجبات کی پابندی اور سنن و مستحبات پر عمل کرنے والا، نیز اپنے نفس کو بری خواہشات اور گناہوں سے بچانے والا کامیابی کی شاہراہ پر گامزن ہے، جبکہ باطل عقیدہ یا فرائض و واجبات کا تارک اور گناہوں کی دلدل میں دھسا ہوا شخص ناکامی کی طرف رواں دواں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنے ہوئے اور خاص بندوں سے مراد انبیاء اکرام علیہ السلام اور اولیاء عظام رحمہم اللہ ہیں۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم اور اولیاء اکرام علیہم الرحمہ گناہوں سے محفوظ ہیں، ابلیس انہیں بہکانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مبارک ہستیوں کے صدقے شیطان اور نفس کے شر سے محفوظ